اس سے تعلق ہے. جی السلام. جی جی میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ مارکیٹ میں بہت سی مہندیاں ہیں جو بلیک کلر کی آتی ہیں. دیکھیے بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ مسلمان مہندی نہیں مسلمان کے پاس مہندی حلال ہے اور وہ جو ہے دوسری چیز نہیں لگاتے. انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے نیا کام کیا, کالی مہندی. دیکھیے کالا آ گیا تو پھر مہندی کو چھوڑ دیجیے, آپ کی تو مہندی کالی ہوتی ہی نہیں نیچرل. مہندی لال ہوتی ہے اور اس کے لالی کو آپ بڑھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے کیجیے جس میں وہ لالی رہیں گی آخر تک. مطلب لال سے وہ براؤن, ڈارکش براؤن ہوں گی لیکن بلیک نہیں ہو سکتی. اگر وہ بلیک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. کالا رنگ خضاب جس کو کہتے ہیں, ایسا رنگ جو کالا ہوتا ہے, جو انسان سر پہ لگاتا ہے جس سے انسان جوان دکھتا ہے, یا جوان اور اس بوڑھے میں جس کے بال سفید, فرق ممکن نہیں ہوتا ہے, ایسے رنگ کی ممانعت ہے. تو لہٰذا کالی مہندی صرف یہ ایک نام ہے جو مسلمانوں کو بیچنے کے لیے. کالا ہو گیا تو مہندی ہٹا دیجیے الفاظ. جو رسول اللہ نے جو بوٹی ملانے کی اجازت دی وہ بوٹی کالی نہیں ہوتی تھی, اس بوٹی کے لگانے سے رنگ ڈارک ہوتا تھا مہندی کا لیکن کالا نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا آپ کو مہندی لگانا ہے, مہندی میں جو کچھ ملا سکتے ہو ملائیے جس سے ڈارک ہوں گے, لیکن کالا اگر ہو جائے تو پھر وہ اگر مہندی بھی ریئل مہندی اس کو کالا کچھ تو بھی کیمیکل ڈال کیے گئے نہیں لگا سکتے کہ اس لیے اس میں بلیک آ گیا. اور بلیک دھوکہ ہے, اس لیے کہ کوئی بھی انسان مہندی لگائیں گا تو کوئی بھی پہچان لے گا چاہے کتنی بھی ڈارک ہو یہ آدمی کے بال سفید تھے اس لیے مہندی لگایا. اور اگر ایک انسان جو ہے کالا رنگ لگا لے تو ممکن نہیں ہوگا گیس کرنا جب تک کہ 2-4-5 دن پرانے بال نہ ہو جائے, جیسے نیچے کے نکلے بال دکھتے ہیں اوپر کے الگ گیس نہیں کر سکتے. تو یہ دھوکہ ہے اور شریعت کسی بھی لیول پر کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتی, چاہے وہ کالے رنگ کے ذریعے ہو, چاہے وہ لینسز لگا کر لال پیلی کالی آنکھیں کرنے کا ہو چونکہ وہ بھی دھوکہ ہے, چاہے پھر نقلی دانت لگا کر وہ کرنے کا ہو, یا سرجری خامخواہ کے چہروں پر کرا کے چپٹی ناک ہے تو نوکیلی کر دینا, نوکیلی زیادہ تھوڑی فلیٹ کر دینا فلاں ہے تو یہ اس کی اجازت دیتا ہوں. نہ جسم کے کسی اعضاء کو چینج کرنے کی کہ تاکہ خوبصورتی بڑے اور فلاں, مجبوریاں بیماریاں الگ چیزیں, اس کے علاوہ اجازت نہیں یاد رکھیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک صحابی آئے جو کہ ایک جنگ کے اندر جو ہے ان کی ناک صاف ہو گئی تھی. مطلب جب وہ جنگ میں وار میں بچنے لگے دشمن کے تو چہرہ تو ہٹ گیا, تلوار گزری ناک نکل گئی, پوری ناک کٹ گئی ان کی. اب ظاہر سی بات ہے ناک جوڑنے کا کوئی طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا, یا ہو سکتا ملی نہ ہو ناک. تو وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول میری ناک چلے گئی, اب بہت عجیب دکھتا ہے, مطلب میں اس معاملے میں کیا کروں. تو کہا لگا لے ناک جو. تو اس زمانے میں چونکہ عموماً ناک اور انگلیاں بہت کٹتی تھی تو اس کے لیے عربوں نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی, وہ چاندی کی ناک بناتے تھے جس کو یہ ہڈی نکل جاتی تھی, یہ کٹنے سے ہڈی میں سوراخ ہوتا ہے جہاں سے ہوا جاتی ہے, تو اس میں ایک ہک ہوتا تھا, وہ لگا تو چاندی کی ناک لگا لیتے تھے. تو ایک دن وہ آئے کہ اللہ کے رسول یہ چاندی کی ناک میں کیا ہوتا ہے, جب گرم ہو جاتی ہے نا بہت بدبو آتی, چونکہ وہ مادے جو نکلتے ہیں اسے بدبو زیادہ آتی. تو کیا میں سونے کی لگا, تو کہا سونے کی لگا لے پھر جا. تو انہوں نے پھر ایک سونے کی ناک بنائی. تو پتہ چلا سونا مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شکل میں ہو جیسا مجبوری کے دانت ہو سونے کی لگانا پڑے, مجبوری میں ناک ہے جو صحابی نے لگائے تو ناک, تو کہا سونے میں بدبو نہیں آتی جو چاندی میں آتی تھی ان کے, چاندی کی ناک میں. تو انہوں نے پھر سونے کی, تو یہ مجبوریوں کی شکل میں تھا. تو کوئی اس کو سرجری کے لیے نہ لے, پلاسٹک سرجری کر سکتے ہو, صحابی نے چاندی کی سونے کی لگائی تو ہم پلاسٹک کی نیچرل کلر کی لگائیں, نہیں, وہ مجبوری تھی ان کی کہ وہ اگر کھلا رہے گا تو ڈائریکٹ ہوا جانے سے بہت نقصان ہو سکتا ہے, آدمی بہت بدنما دکھ سکتا ہے, لوگ بات نہیں کریں گے اس. تو اس حد تک وہ نقلی ناک لگاتے تھے, لیکن اس کے علاوہ کوئی باڈیلی چینجز وداؤٹ مطلب یعنی ریزن کرنا شریعتاً درست نہیں. اس میں وہ بھی انکلوڈ ہے کہ آپ بال کالے نہ کریں اور دیگر چیز نہ کریں. ٹھیک ہے, اسی بھی ہم بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.